نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام جدلیاتی لبرلزم۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے سابقہ موضوع کی طرح سماجی مسائل کے حل کے لیے مناسب طرز فکر کی تلاش، اور آج کا ہمارا عنوان ہے جذباتی طرز فکر۔ عزیزان محترم، جدلیاتی لبرلزم اس پروگرام کے تحت کافی عرصہ سے میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں اور اپنے مافی الضمیر کو آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، میں اپنی گفتگو کے ذریعے یہاں تک پہنچا ہوں کہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، وہ الہامی مذاہب ہیں یا غیر الہامی مذاہب ہیں یا انتظامی مذاہب ہیں، ہمارے سماجی مسائل کو حل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ لہٰذا ہمیں ایک جدید ترین نظریہ حیات یا آئیڈیالوجی کی ضرورت ہے، لیکن کوئی بھی جدید ترین نظریہ حیات یا آئیڈیالوجی تخلیق کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ایک مناسب طرز فکر تلاش کیا جائے، کیونکہ سماجی مسائل کو حل کرنے کے لیے کسی مناسب طرز فکر کی ضرورت ہوتی ہے، اور دنیا میں جتنے بھی مسائل حل ہوئے ہیں وہ سماجی نوعیت کے ہیں یا مادی نوعیت کے، ان کو حل کرنے کے لیے دو ہی طرز فکر استعمال ہوئے، یا تو غیر جذباتی طرز فکر یعنی سائنسی طرز فکر استعمال ہوا ہے، یا پھر جذباتی طرز فکر استعمال ہوا ہے۔ یہ دو ہی طرز فکر ہیں دنیا میں جو مسائل کو حل کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے غیر جذباتی طرز فکر کی مثال، محمد یوسف کارپینٹر کی مثال آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کی ہے، گویا کہ میں یہ ثابت کر چکا ہوں کہ ہم غیر جذباتی طرز فکر کی مدد سے کوئی طرز فکر جو ہے اپناتے ہوئے، غیر جذباتی طرز فکر کو اپناتے ہوئے ہم کوئی نظریہ حیات اخذ نہیں کر سکتے، کوئی آئیڈیالوجی اخذ نہیں کر سکتے، کیونکہ غیر جذباتی طرز فکر سائنسی مسائل کو حل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں سماجی مسائل حل کرنے کے لیے جذباتی طرز فکر استعمال کرنا ہوگا۔ تو آج میں آپ حضرات کے سامنے جذباتی طرز فکر کی کچھ مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، عالمی تناظر میں جذباتی طرز فکر کی کچھ مثالیں آپ حضرات کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ پہلی مثال تو یہ ہے کہ دنیا کے تمام انسان جغرافیائی طور پر عالمگیریت یعنی گلوبلائزیشن کہ ایک جھنڈے تلے زندگی گزار سکتے ہیں، سب آدم کی اولاد ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں 257 کے لگ بھگ ممالک موجود ہیں۔ جغرافیائی لحاظ سے دنیا کا اتنے حصوں میں بٹ جانا، 257 حصوں میں بٹ جانا پوری دنیا کا مسائل حل کرنے کے جذباتی طرز فکر کا نتیجہ ہے۔ جی ہاں، ورنہ انسان سب آدم کی اولاد ہیں، انہیں عالمگیریت کے ایک جھنڈے تلے جمع رہنا چاہیے، گلوبلائزیشن کے ایک جھنڈے تلے انہیں جمع رہنا چاہیے، لیکن سماجی مسائل حل کرنے کے انسان کے جذباتی طرز فکر نے دنیا کو جغرافیائی لحاظ سے 257 اکائیوں میں منقسم کر رکھا ہے۔ اپنی جغرافیائی حدود کے تحفظ اور کبھی ان جغرافی حدود کو وسعت دینے کے لیے دوسرے ممالک کے ساتھ لڑائی جھگڑے اور جنگیں مسائل حل کرنے کے جذباتی طرز فکر ہی کی وجہ سے۔ دوسری مثال آپ کے سامنے یہ ہے کہ دنیا کے تمام انسان ایک سماج اور ایک قوم بن کر زندگی گزار سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، کان الناس امۃ واحدہ، کہ پہلے سب انسان ایک ہی فرقہ تھے، ایک ہی امت تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ملک ایک علیحدہ اور الگ تھلگ قوم کی حیثیت رکھتا ہے۔ امریکی، برطانوی، جرمن، چینی، روسی، ہندوستانی، مصری اور پاکستانی قومیتیں مسائل کو جذباتی طرز فکر سے حل کرنے کا بین ثبوت ہے۔ مختلف اقوام کے درمیان پائے جانے والے سماجی مسائل اور جھگڑے جذباتی طرز فکری کا نتیجہ ہے۔ اور تیسری مثال آپ کے سامنے یہ ہے کہ پوری دنیا ایک آئین اور ایک نظام حیات کے تحت زندگی گزار سکتی ہے۔
گزار سکتی ہے زندگی پوری دنیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ملک کا آئین ایک دوسرے ملک کے آئین سے مختلف ہے، ہر ملک کا آئین دوسرے آئین سے مختلف ہے۔ مختلف ممالک کے آئینوں کا مختلف ہونا مسائل حل کرنے کے لیے جذباتی طرز فکر کے استعمال کی طرف دلالت کرتا ہے۔ جی ہاں، اپنے اپنے آئینوں کی وجہ سے مختلف ممالک کے اہداف، ان کے ٹارگیٹس اور مقاصد مختلف ہوتے ہیں۔ اپنے اپنے اہداف اور مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہونے والے لڑائی جھگڑے، رنجشیں، کدورتیں اور پیدا ہونے والے دیگر سماجی مسائل جذباتی طرز فکری کا نتیجہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔